لیاری صاحب، میرا ایک شیعہ بندے سے بحث ہوا تھا، تو اس نے کچھ مطلب مختصر بحث ہوا تھا، کیونکہ ہماری جو شیعوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس نے کچھ مجھے کتابوں کے حوالے دیے تھے جو ہماری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ ہاں، وہ باتیں یہ تھی کہ جب میں نے جیسے آپ سے میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے یہ جواب فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق، تو اسی طرح میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے یار غار تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی رسول اللہ کے یار غار حضرت ابو بکر نہیں تھے، بلکہ عبداللہ ابن بکر بن پوری کے نام سے شاید ایسا کوئی بندہ تھا، وہ تھا۔ اور یہ آپ کتاب یعنی کہ ہماری اہل تسنن کی اس نے کہا کہ الہدایہ و نہایہ میں لکھا ہوا ہے، اور تو میں نے ساری کتاب دیکھی، لہٰذا مجھے یہ بات نہیں ملی۔ تو آپ کا اتنا زیادہ مطالعہ ہے، کیا آپ کی نظر میں ایسی بات گزری ہے کہ وہ یار غار جو ہے عبداللہ ابن بکر تھے؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عام طور پر شیعہ علماء مانتے ہیں، شیعوں میں یہ بات ہے کہ ابو بکر غار میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ بعض شیعہ متاخر محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تحقیق کی ہے، ہمارے پاس دلیل ہے کہ ابو بکر میں غار نہیں تھا، وہ اور آدمی تھا ابو بکر کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ دو مختلف نظریات ہیں یہاں پر۔ میں جس نظریے کی تائید کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ دلائل اسی پر ہیں کہ ابو بکر غار میں تھا، لیکن وہ غار میں ہونا وہ کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں، غار کوئی بہت شریف جگہ نہیں ہے، غار معراج نہیں ہے، غار کوئی عرش نہیں ہے۔ غار سے تو افضل بیت اللہ الحرام ہے، غار سے افضل کہاں ہے؟ بیت اللہ الحرام ہے بالاجماع۔ غار افضل، آپ مجھے بتائیں، غار افضل ہے یا کعبہ شریف افضل ہے؟ کعبہ شریف افضل ہے، بالکل، اس میں تو شک ہی نہیں۔ غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ مسجد نبی۔ مسجد نبی۔ غار کو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اس وقت، وہاں پہ چھپ گئے تھے، وہاں پہ پناہ لی تھی، اس کی شرافت ہے اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے، لیکن وہ اسلام میں سب سے شریف جگہ نہیں ہے کہ سب سے مقدس جگہ وہی ہو، اور جو شخص وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کی کوئی خاص خاصیت ہے نہیں۔ غار کی کوئی خاصیت نہیں ہے، اس سے افضل جو ہے بیت اللہ الحرام ہے، مسجد الحرام ہے، اس سے افضل جو ہے، غار سے افضل مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ بیت اللہ الحرام میں، مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر کافر بھی بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ادھر منافق بھی بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے تھے، ادھر بھی منافق آ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ ساتھ بیٹھنا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ غار میں وہ شخص تھا، غار میں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ ناصر ہے، نصرت کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وَإِلَّا صرف ساتھ ہونا، یہ غار عرش نہیں ہے کہ اس پہ معراج ہوئی ہے، غار وہ ٹھیک ہے غار ہے، اس سے افضل بھی بہت سارے جگہ تھے، وہاں پہ منافق بھی ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ آئے غار میں بھی اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں، کبھی بات کریں، تو اس میں کوئی ابو بکر کوئی مدح و ثنا نہیں ہے آئے غار میں، بلکہ وہ مذمت کے لیے نازل ہے، وہ اس میں سری واضح ہے، جو بھی اس میں تدبر کرے اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ میرا دوسرا سوال ہے۔ جی جناب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے اس شیعہ بندے نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو تھے، یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو وہ، یعنی کہ یہ بات ہماری اہل تسنن کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس بندے نے کہا کہ جب وحی آتی تھی تو وہ جبرائیل جو ہے غلطی میں حضرت عمر کے پاس چلے جاتے تھے، اور حضور کو معاذ اللہ شک، مجھے زبان میری اجازت نہیں کہ میں یہ بات سنا، میں پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں، مجھے اس کا نہیں معلوم ہے۔ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، لہٰذا مسئلہ اس طرح ہے کہ میری جو ہے، میں نے تحقیق کی، لہٰذا مجھے وہ بات نہیں ملی۔ تو آپ کے پاس کتاب، ہمارے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمارے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی پاگل نہیں ہے، وہ معصوم ہے، فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کی جانب سے، ہاں، وہ جو فرشتوں کی جانب سے وحی کے امین ہیں،
وہ ایسے غلطی کہ بھائی اس کو فرق نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں، ابو عمر کوئی اور ہے، اس کو فرق نہیں معلوم، اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں بھائی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے یہ کوئی شیعہ حدیث ہے، کہتا ہے یہ شیعہ حدیث ہے۔ نہیں نہیں، شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، مطلب وہ میرے ساتھ بحث کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے وہ باتیں نوٹ کر لی اور میں نے دیکھے نا، میں آپ سے، وہ کوئی عالم تھا، وہ کوئی کہہ رہا تھا؟ جی عالم تھا، چھوٹا سا علم رکھتا ہے، پڑھاتا ہے، نہیں وہ اسی بندے کے ساتھ میری بحث ہوئی۔ دیکھیں آپ کے کتب میں جو آیا ہے وہ موافقات عمر کے عنوان سے، کہ عمر متعدد بار، عمر اس بات کا خود بخاری وغیرہ میں وہ ادعا کرتا ہے کہ جی میں نے وہ بات چلی، مخالفت ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشورہ دیا، میں نے کچھ مشورہ دیا، جبرائیل آ گئے، اس نے میری تائید کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح روایت آپ کے کتب میں ہے، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ عمر کو اللہ نے تائید کی، یعنی ایک اختلاف چلا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان، عمر کی رائے کچھ اور ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور ہے، جبرائیل آ جاتا ہے، وہ تائید کرتا ہے عمر کی کہ اس طرح کرو، اس طرح آ جائے، وہ ہمارے نزدیک وہ سب غیر قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے نزدیک سب، اکثر ان میں راوی بھی خود عمر ہے، اکثر ان میں راوی بھی خود عمر ہے، کہتا ہے جبرائیل آگے، یہ فلان آیت یہ میری تائید میں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ان روایات کو نہیں مانتے، لیکن اس طرح کہ بھئی جبرائیل کو غلطی ہو جاتی تھی یہ بھئی یہ مجھے میں نے حوالہ نوٹ کیا ہوا ہے، اور عبارت بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ جی میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے لکھ لیا تھا کتاب میں، ابھی مل نہیں رہا مجھے۔ تو مسئلہ اس طرح ہے علامہ صاحب کہ بغض کی وجہ سے بہت سارے بہتان لگاتے ہیں صحابہ پر آپ کے شیعہ لوگ، تو میں یہ نہیں پوچھ رہا، ہر شخص اپنے گفتار کا وہ خود مسئول ہے، اللہ کل حساب کرے گا، قیامت کا دن حق ہے۔ اگر اس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو پھر وہ غلط کام کیا ہے، تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال حوالہ دکھائیے، ہو سکتا ہے حوالہ صحیح ہو، مجھے نہیں معلوم، حوالہ دکھائیے۔ جی میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ جی چلے میں کوئی اور سوال رکھتا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دیجئے گا، جی تو تاکہ میں یہ ڈھونڈ بھی لوں۔ ویسے یہ جو آپ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ جی بالکل قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر ثابت نہ بھی ہو نا، فرض کریں ثابت نہ بھی ہو قرآن مجید میں اگر صرف حدیث میں ہو، قرآن میں نہ ہو، حدیث میں ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مسلمان اس طرح نہیں کہتا کہ میں فلان بات کو نہیں مانتا اس لیے کہ اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہو بھی میں نے اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے یہ؟ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اگر قرآن میں نہیں ہے، صرف حدیث صحیح، حدیث متواتر میں اس کو نہیں مانتا، وہ تو بالاجماع کافر ہوگا ایسا شخص۔ پہلی بات یہ ہے، ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن میں امامت نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اختلافی مسئلہ مسلمانوں میں امامت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اختلافی مسئلہ امامت ہے کیا نہیں ہے؟ جی بالکل۔ اگر یہ منصوص نہیں ہے، تو دین کامل کیسا ہے؟ اگر اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کیسے کامل، یہ دین کیسے کامل؟ جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے وہی اسی کو ترک کر دیا ہے، اس کو کامل خاموشی، بتایا ہی نہیں ہے، ہدایت ہی نہیں کی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی حکمت پر، اللہ کی رافت پر، رحمت پر، کہ اس امت میں سب سے جس چیز کا بڑا احتیاج ہے وہ اب بتایا ہی نہیں، بس ختم بات، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امامت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن میں بھی بتایا، سنت میں بھی بتایا، ٹھیک ہے نا؟ امامت ایک ایسی چیز ہے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کیا دو گے آپ لوگ؟ کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے خونیں بہی ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے عصر میں کتنے لوگ شہید ہو گئے بھائی اسی جھگڑے میں، امامت کے جھگڑے میں، اسی شیعہ سنی تنازع میں۔ تو اگر یہ اس کو نہیں اعلان نہیں کیا تو دین کامل کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کیا رافت کہاں گئی، رحمت کہاں گئی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب عالمین کے رحمت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟
سب سے اہم بات کو انہوں نے بیان ہی نہیں فرمایا. صحیح.